ابو بکر کی آنکھوں میں جو آنسو تھا وہ میں ہوتا، ابو بکر کی آنکھوں میں جو آنسو تھا وہ میں ہوتا، تیرے چہرے پہ میں آقا عقیدت سے گرا ہوتا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أو كما قال عليه السلام۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ میرے ساتھ مل کر درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ خالق کائنات نے جمادی ثانی میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب کو جمع فرما دیا۔ حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، جب ہم ان کے فضائل دیکھتے ہیں صحابہ کے عمومی فضائل کے علاوہ، صحابہ کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہیں تو یہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سب سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ کہیں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ۔ اور کہیں اللہ فرماتے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان کیا ہے، سوائے تقوی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کہیں اللہ کہتے ہیں حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ایمان ان کے دلوں میں گھر کر چکا ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر سے نافرمانی سے دور بھاگتے ہیں۔ حضرات اللہ نے تو اتنی عظمت عطا فرما دی، قرآن مجید میں اعلان کر دیا اے قیامت تک آنے والے لوگوں، اگر تم اپنا ایمان معتبر کروانا چاہتے ہو تمہارے لیے معیار ایمان صحابہ ہیں۔ فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا تو قابل قبول ہے، وگرنہ مردود ہے۔ حضرات اگر ان عمومی فضائل کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کو دیکھا جائے، اللہ کہیں پر فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، ارے پیغمبر ابو بکر تو اس امت کا سب سے بڑا متقی ہے۔ کہیں پر اللہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، ارے ابو بکر تو اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ کبھی اللہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ، ارے پیغمبر ابو بکر تو غار میں تیرے ساتھ دوسرا ہے، ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ پیغمبر علیہ السلام ابو بکر صدیق کو کیا فرماتے ہیں ارے گھبرائیے مت، اللہ ہم دونوں کے ساتھ گئے۔ حضرات جب ہم احادیث کے اندر غور کرتے ہیں، کبھی نبی علیہ السلام فرماتے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، ارے اگر میں کسی کو دلی دوست بناتا ابو بکر صدیق کو بناتا۔ کبھی پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ارے ابو بکر تو اور عمر سیدا کہول اہل الجنہ، جنت کے ادھیڑ عمر والے لوگوں کے سردار ہو۔ کبھی نبی علیہ السلام فرماتے جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے مشتاق ہیں۔ اور کبھی نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر اور یوں کر کے بلند کر کے فرماتے ہیں اہا قضا نباس یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ہم اپنی قبروں سے ایسے ہی ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کھڑے ہوں گے۔ اور کبھی نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں ارے لوگوں، مجھ پر جتنے لوگوں نے جتنے احسانات کیے میں نے سب کے سب احسانوں کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے احسانوں کے، اس نے اتنے احسان کیے گئے کہ میں دنیا میں مجھ محمد مصطفیٰ سے بدلہ پورا نہیں ہوا، کل قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے اللہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ دیں گے۔ اتنے فضائل، یہاں تک کہ آتا ہے تقریباً 181 احادیث کے اندر صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل گئے۔ اور اگر عمومی طور پہ خلفائے راشدین اور باقی صحابہ کو بھی دیکھا جائے، کچھ خاصیت کے ساتھ
300 سے زیادہ روایات گئے۔ حضرات جب ہم غور کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اتنی زیادہ فضیلت کبھی قرآن میں کبھی احادیث میں، وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہستی وہ ہستی تھی جو فنا فی الرسول ہستی تھی، کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی چوں چرا کے فوراً لبیک کہا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا، سوچنے کا موقع مانگا، مشورے کا موقع مانگا، سوائے ابو بکر کے میں نے اسلام پیش کیا، فوراً اسلام قبول کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کتنی مشقتیں، قربانیاں، جان جوکھم میں ڈالنی پڑتی تھی، حتیٰ کہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا آقا کریم علیہ السلام کو مشرکین مکہ نے پکڑا اور لہو لہان کر رہے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے کے آئے، فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کہتے نبی علیہ السلام کو چھوڑا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، حتیٰ کہ لوگوں نے آ کے چھڑوایا قبیلے کا نام لے کر، کہتے کہ شام تک بے ہوش رہے، جب ہوش آئی تو گھر والوں نے، رشتہ داروں نے کہا کچھ پی لو کھا لو، کہا کہ نہیں، جب تک آقا کریم علیہ السلام کا دیدار نہیں کر لیتا کچھ نہیں کھاؤں گا۔ کہتے فوراً انتظام کیا گیا، آقا کریم علیہ السلام کے پاس جا کر آپ کا دیدار کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ باقاعدہ حیات گئے، تندرست گئے، ابو بکر کا کوئی غم نہیں گئے، اس کے علاوہ کئی مرتبہ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام پر آیت اتری فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، آپ جائیے تبلیغ کیجئے۔ فرمایا کہ حضور یہ 313 کو، یہ 360 کو پکارنے والے ایک اللہ کی توحید جب آپ کی زبان سے سنیں گے ان کو برداشت نہیں ہوگی، پہلے ابو بکر خطبہ دے گا، مکہ کے صحن میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا، ان لوگوں نے جتنا زور لگا سکتے تھے مارا، نقصان پہنچایا۔ اور آپ کو پتہ ہے شیب ابی طالب کے اندر جو نبی علیہ السلام کے 3 سال گزرے، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا توحید کی دعوت کی وجہ سے۔ ابو بکر صدیق عظیم مشکل کی گھڑیوں میں پیغمبر کے ساتھ گئے، اور ہجرت کا موقع تو کوئی کیسے بھلا سکتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام رازداری کے ساتھ جاتے گئے، پھر نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار میں لے کے جانا، وہاں پر کس طرح غار کی صفائی کرنا اور اپنی چادر مبارک اتار کر سوراخوں کو بند کرنا، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ خدمت کا، صحبت کا حق ادا کر دیا۔ صرف اپنی جان سے نہیں، گھر والے کس طرح پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کرتے، صرف اگر ہجرت کے موقع کو دیکھا جائے، بیوی کی ڈیوٹی لگائی ام رومان کی، کھانا تیار کرے گی، بیٹی حضرت اسماء کو کہا تو پہنچائے گی، اور بیٹے کو کہا عبداللہ کو سارا دن ساری باتیں مشرکین مکہ کی سن کر تو نے آ کے بتانی ہے غار کے اندر، اور اپنے عامر بن فہیرہ غلام کو کہا بکریوں کو چراتے ہوئے شام کو غار کی طرف سے لے کے آنا گئے تاکہ پیغمبر علیہ السلام تازہ دودھ استعمال فرما سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کس طرح آقا کریم علیہ السلام کے نکاح کے اندر اپنی لاڈلی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ پیش فرمائی کہ حضور اس کے ساتھ نکاح فرما لیں، اپنی ذات نہیں، گھر والے بھی سارے کے سارے خدمت میں لگے ہوئے گئے۔ اور جب مدینہ طیبہ میں پہنچے، بڑی خدمت غزوات کی تھی، غزوہ بدر کا واقعہ آپ کے سامنے گئے۔ ارے آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا 313 گئے اور میری ساری زندگی کی محنت گئے، اور سامنے مشرکین مکہ گئے، ساری رات آقا کریم علیہ السلام قیام کے اندر دعائیں مانگ رہے گئے، اللہ کو کیا عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ میری پوری زندگی کی جمع پونجی گئے، محنت گئے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، یا اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو تیری عبادت اس کائنات میں کون کرے گا؟ کہتے ہیں ابوبکر صدیق باہر پہرا دے رہے تھے، تلوار پکڑ کے اندر آ گئے، نبی علیہ السلام کا دامن پکڑا کہ حضور بس کریں، اللہ مدد اتار دے گا۔ اللہ نے بھی آیت اتار دی، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ارے احد ہو، خندق ہو، حنین ہو، تبوک کے بارے میں تو آپ جانتے گئے، جب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ارے خرچ کرنا پڑے گا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مال لے کر آئے، پوچھا ابو بکر کیا لے کر آئے؟ فرمایا کہ حضور گھر میں جتنا کچھ تھا سب کچھ آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ارے مجھے ابوبکر صدیق کے مال نے جتنا فائدہ دیا کسی کا مال سوائے خدیجہ کے اتنا فائدہ نہیں دے سکا جتنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے مجھے فائدہ دیا گیا۔ حضرات جب آقا کریم علیہ السلام نے پردہ فرمایا، آپ لکھنے پڑھنے والے لوگ گئے، کیا حالات تھے، امت کی حالت کتنی نازک تھی، اور لکھا گیا علامہ ابن اسیر نے تقریباً 24 قبائل
ارتداد کے راستے پر گامزن ہونے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ منکرین زکوٰۃ ایک طرف اور انکار نبوت کا کرنے والے، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ایک طرف، اور کیسر اور کسریٰ ایک طرف۔ کتنے محاذ تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، پردہ فرمانے کے بعد قریبی سفر میں تھے، آ کر آقا کریم علیہ السلام کا رخسار مبارک، آپ کی پیشانی مبارک کو چوما اور باہر آئے۔ عمر فاروق بھی تلوار لے کر کھڑے گئے، اگر کس نے کہا آقا کریم علیہ السلام پردہ فرما چکے، سر تن سے جدا کر دوں گا۔ علی المرتضیٰ بھی پریشان گئے، سارے پریشان گئے، ممبر پر تشریف لائے۔ اللہ نے کتنا عزم، حوصلہ، کیسی ہمت دی تھی۔ فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، کان کھول کے سن لو، جو محمد کریم علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا، محمد کریم علیہ السلام وصال فرما چکے۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابکم۔ تمام صحابہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے بعد جو امت کو سنبھالا دیا ہے، حضرات آپ سوچ نہیں سکتے۔ آقا کریم علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ ایک مسئلہ تھا، حضرات خلافت کا مسئلہ ایک مسئلہ تھا، سب کو حل کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے بھی تھے، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، مسلمہ کذاب، اسود انسی، ان لوگوں کا تعاقب بھی تھا۔ لشکر اسامہ کا مسئلہ بھی تھا۔ عمر فاروق آ گئے، فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے گئے، اس سال ذرا نرمی کر لیں۔ فرمایا کہ عمر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سینے پر مارا، وہ پیچھے گرے۔ کہا کہ جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، زمانہ جاہلیت میں بڑا بہادر بنتا تھا، اب اتنا بزدل ہو گیا۔ کہا کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں جو اونٹ دیتا تھا، بکری دیتا تھا، بھینس دیتا تھا، گائے دیتا تھا، جو دیتا تھا، اگر ان کے ساتھ اس زمانے میں رسی بھی دیتا تھا، آج اس جانور کا نہیں، اگر رسی کا بھی انکار کرے گا تو میں ابوبکر صدیق اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین میں کمی ہو، ابوبکر زندہ رہے؟ کہا کہ لشکر اسامہ کی بات کرتے ہو، جو جھنڈا پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لہرا دیا، ابوبکر کس طرح اس کو کھول سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں ہوگا۔ پھر دیکھا، تاریخ گواہ ہے، صرف 2.25 سال ملے۔ حضرات آخری 2-3 باتیں اور بات کو ختم کرتا ہوں کہ کس طرح سنبھالا دیا کہ کیسر و کسریٰ جو بعد میں فتح ہوئے، بنیاد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پڑ چکی تھی۔ حضرات اتنا بڑا خلیفہ ہے، پیغمبر کا نائب ہے، لیکن زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کی گھر والی نے جب کہا آج کل کے نوجوان نسل کو اس چیز کے اوپر بھی ذرا دیکھنا ہے کہ ہمارے حکمران کیسے ہوتے ہیں، ہماری نوجوان نسل نے ہٹو بچوں والے حکمران دیکھیں گے، یہ جو سارے جہاں سے انہوں نے گزرنا ہوتا ہے تو وہاں سے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات سید القوم خادمہم، کہ مسلمانوں کا نظریہ تو یہ ہے کہ جو جتنا بڑا افسر ہوگا اتنا بڑا خادم ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپاہجوں کی لسٹ تھی جو اپنا کام نہیں کر سکتے، کہتے ہر ایک کے آگے خادم کا نام لکھا تھا، ایک بڑھیا نابینی عورت کے آگے کسی کا نام نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا میں اس کی خدمت پر جاتا ہوں، حضرات توجہ چاہیے مجھے۔ کہتے میں صبح فجر کے بعد گیا، پانی بھرا ہوا، برتن دھلے ہوئے، جھاڑو لگا ہوا۔ کہتے میں نے کہا کل تہجد کے وقت آؤں گا، اس وقت آیا، کام ہو چکے۔ میں نے کہا عشاء کے بعد آ کے دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ کہتے میں عشاء کے بعد آ کے چھپ کے بیٹھ گیا، رات کو دیکھا کوئی نوجوان کہ جوتا بھی نہیں ہے پاؤں میں، دبے قدموں اور منہ چھپایا، وہ سارا کام کر کے واپس جانے لگا۔ میں نے پیچھے سے آ کے پکڑا، بھائی کون ہو؟ تو کہتے میری آواز کو پہچان کر کہنے لگے بھائی عمر میں ابو بکر ہوں۔ کہا کہ خلیفۃ الرسول آپ رات کو دبے قدموں یہ خدمت کے لیے؟ کہنے لگے بھائی میں نے کل قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، یہ میری رعایا ہے۔ مجھ سے پوچھا یہ ہوتا ہے حقیقت کے اندر قوم کا لیڈر، پروٹوکول لینے والا، ہٹو بچو کرنے والا۔ ہماری نوجوان نسل نے دیکھا ہی ایک ہے۔ کہا کہ آپ دبے قدموں کیوں آئے ہیں چپل کے بغیر؟ کہا کہ جو بیچارے مزدور ہیں سارا دن تھکے ہوئے، کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے ان کی نیند نہ خراب ہو جائے، نیند نہ خراب ہو جائے۔ اور کتنا وظیفہ تھا؟ کہتے جتنا ایک مزدور کا۔ کہا کہ آپ کا گزارا نہیں ہوگا، کہا کہ مزدور کا وظیفہ بڑھا دوں گا، اپنا نہیں بڑھاؤں گا، خود بخود اوپر آ جائے گا۔ اور حضرات بالکل آخری 1-2 باتیں کہتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو اس سے پہلے اللہ کا ڈر کتنا غالب تھا۔ کہتے تھے کاش ابو بکر پیدا ہی نہ ہوتا، حساب و کتاب کے ڈر سے کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا ٹوٹ کے گر جاتا، گھاس پھوس تنکا ہوتا، کوئی جانور کھا لیتے۔ اور کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا انہی کپڑوں میں مجھے تم نے کفنانا گئے۔ کہتے جب ان کا انتقال ہو گیا دفنا دیا گیا۔ اب غور کیجئے گا، آخری 1-2 باتیں ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو چیزیں منتقل ہوئیں ایک خلیفہ سے دوسرے خلیفہ کو، آج بھی غور کریں وہ کیا تھیں؟ ایک اونٹنی اور اس کا دودھ نکالنے کے لیے برتن، اور ایک بالکل سستی
سی چادر اور ایک دو چیزیں اور، یہ ایک خلیفہ کا سامان جا رہا ہے آگے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ چونکہ خلیفہ بن چکے تھے آپ کے بعد، ان کو کہا یہ خلیفہ کی طرف سے منتقل ہوا تو وہ رو رہے تھے کہ ابوبکر آپ نے بڑا مشکل راستہ میرے لیے چھوڑا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات جمادی الثانی کے اندر ہے۔ آج ہم سب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے گئے کہ اگر ان کو اتنے بڑے مقام ملے تو حقیقت یہ کہ جان مال گھر بار سب کچھ آقا کریم علیہ السلام پر اور اللہ کے دین پر نچھاور کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ تمام صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، مجتہدین اور جتنے لوگوں کا حصہ اللہ درجات بلند کرے۔ اب میں انہی الفاظ کے ساتھ مولانا اشفاق حبیب صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آ کر دعا کروا دیں گے، پھر اس نشست کو ختم فرماتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے بارے میں اتنی اہم باتیں سنی، یا اللہ ہمیں بھی ایسے ہی اچھے نیک حکمران نصیب فرما دے، اور جو صفات تو نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی اللہ ان کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ وہی دین کا جذبہ، اخلاص، تقویٰ، للہیت ہر مسلمان کو ان صفات سے مزین فرما۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، جن پر قرضوں کا بوجھ ہے ان کے قرضوں کو دور فرما، جن جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آنکھوں میں جو آنسو تھا وہ میں ہوتا، ابو بکر کی آنکھوں میں جو آنسو تھا وہ میں ہوتا، تیرے چہرے پہ میں آقا عقیدت سے گرا ہوتا۔